کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وما يزيدهم الا نفورا، اور ان کو اس توحید سے نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس میں طرح طرح سے نشانیوں اور مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع میں کامیابی ہے۔ لیکن یہ لوگ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، یا قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت نامہ ہے اور ہدایت کا سامان ہے، تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو سمجھایا جائے تو ان کی نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ وما یزیدہم الا نفورا، کہ اور ان کو اس توحید سے نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو فوراً سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس پر کتنا بھی برسات ہو جائے کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، وہ جیسی کی تیسی ہی رہتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں آج کے زمانے میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہ اگر ان کو سمجھایا جائے توحید و رسالت قرآن پاک کی آیت تو ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی تہمتیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو طرح طرح سے قرآن میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ ایک ہے۔ 17 پارے میں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو یہ آسمان اور زمین درہم برہم ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اور خدا ہوتے تو آپس میں اختلاف ہوتا، اور اختلاف کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، اور اگر مار دھاڑ ہو جائے تو اور کوئی نہ کوئی کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آپ فرمائیے کہ اگر اس کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس حالت میں عرش والے تک انہوں نے راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا۔ اگر اور معبود ہے اور خدا ہے تو وہ پاورفل ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اور بھی خدا ہیں، تو اور خدا ہوتے تو وہ اللہ سے مقابلہ کرتے نا، عرش والے کا راستہ ڈھونڈ لیتے، مطلب یہ کہ عرش والے پر چڑھائی کر دیتے کہ ہم لوگ اوریجنل ہیں، آپ کہاں سے آگے، ہم خدا ہیں، ہماری بھی چلے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ بارش ہونی چاہیے، کوئی کہتا نہیں بھی بارش نہیں ہو، ان کو تھوڑا گرمی دکھاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپس میں اختلافات ہوتے یا وہ خدا مل کر آپس میں جھگڑا کرتے، لیکن ایسا نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بہت زیادہ برتر ہے۔ یہ جس کو خدا مانتے ہیں، خدا کا مطلب ہوتا ہے جو خود آیا ہو، اس کو کوئی لایا نہ ہو۔ یہ جس کو خدا مانتے ہیں تو خود بناتے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں
اور پھر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ڈبوتے بھی ہیں، پھینکتے بھی ہیں ندی نالے میں. تو یہ جس کو خدا مانتے ہیں وہ محتاج ہے، وہ محتاج ہے. محتاج خدا نہیں ہو سکتا ہے. جو ضرورت مند ہے وہ خدا کیسے ہو گیا؟ خدا وہ ہوتا ہے جو خود آیا ہو، اس کو کوئی لایا نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ لوگ جو خدا مانتے ہیں وہ در حقیقت شیطانی چال ہے، خدا کے ساتھ کفر ہے، شرک ہے. اور یہ لوگ جو کچھ باتیں خدا کے ساتھ گڑھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسا کہ پہلے گزرا، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اپنے لیے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. تو یہ بالکل بوگس باتیں ہیں. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اور وہ بہت زیادہ برتر ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تمام ساتوں آسمان اور زمین جتنے ان میں ہیں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو. انہ کان حلیم غفورا، وہ بڑا حلم والا اور بڑا بخشنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ چیز وہی کام کر رہی ہے. جیسے سورج کو روشنی دینے کے لیے پیدا کیا تو وہ روشنی دے رہا ہے، چاند کو ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا تو وہ ٹھنڈک پھیلا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہوا کا کام ہے کہ بھائی لوگوں تک پہنچو، آکسیجن کا کام کرو تو وہ آکسیجن کا کام دے رہی ہے. بارش کا کام ہے کہ برسو. تمام چیزیں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، یہ ان کی تسبیح ہے. ایک مطلب یہ ہے. حضرت انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر انسان اسی کام میں لگا رہے جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ بھی عبادت میں لگا ہوا ہے. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ کہ واقعی یہ چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے تھے اور کھانا تسبیح پڑھتا تھا، اس کو سنتے تھے. کھانے کی جو چیز ہے جیسے برگر، تو برگر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، وہ ہم سن رہے ہیں اور پھر ہم اس کو کھا بھی لیتے ہیں. یہ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے بات نقل کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک پتھر ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی. سمجھ میں آئی بات؟ تو پتھر کیسے سلام کرے گا؟ پتھر کو اللہ نے احساس دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور، جہاں پر غار ہیرا ہے، اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ جبل احد، جبل نور تو مکے میں ہے اور جبل احد مدینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما تھے، وہ ہلنے لگا. حضور نے فرمایا کہ بھائی اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے اس پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا ٹھہر جا، 2 شہید ہیں، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق. حضور نے فرمایا جبل احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ احد ہے نا، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے. بتائیے پہاڑ محبت کیسے کرے؟ نہیں، احساس ان میں بھی ہے
اللہ نے ان کے اندر وہ احساس اور جذبات رکھے. جذبات مطلب یہ کہ وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، جذبات کا مطلب یہ کہ وہ محبت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یہاں پر جو بات آئی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب پڑھتے ہیں. ہر چیز قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے 18ویں پارے میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا اور دیکھا بھی کہ جب مرحوم کو دفن کر دیا جائے اور پھر واپس آنے لگے تو وہ پکارتا ہے کہ تم مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اس آواز کو انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں. ہم لوگ بچپن میں جانور چرایا کرتے تھے، تو ایک جو ہے جنازہ آیا، دیکھا ہم لوگوں نے کہ جنازہ آیا اور قبر بنی ہوئی ہے وہیں جہاں جانور چراتے ہیں جنگل کی طرف میں. تو وہاں ایک قبر لوگوں نے، کسی کا انتقال ہوا تھا، اس کو دفنا دیے اور لوگ چلے گئے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سارے جانور جو ہے ایک دم پریشان، سب منہ اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، قبر کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ جب چلے گئے تب اس کو بعد میں کتاب میں بھی پڑھے. تو انسان آواز نہیں سنتا، دوسرے سنتے ہیں، جانور سن رہے ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے اس کی تسبیح. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے آئی اور حضور نے فرمایا کہ مجھ کو پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ اللہ نے ان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے. ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، نبی سمجھ سکتے ہیں اور ولی سمجھ سکتے ہیں. صحابہ کرام سب سے بڑھ کر ولی ہیں، تو انہوں نے کھانے کی تسبیح بھی سن لی کہ کھانا بھی تسبیح کر رہا ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. تو اللہ ایسی ذات ہے، اور جو دوسرے خدا ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں. وہ اپنے آپ میں محتاج، اپنے وجود میں محتاج. فتح مکے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کے ذریعے سے ان بتوں کو توڑ ڈالا جو کعبہ شریف میں دیواروں سے چپکائے گئے تھے. 360 بت تھے. حضور نے چھڑی کے ذریعے سے ایسا اشارہ کیا، سب گر پڑے. اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور یہ پڑھتے جا رہے تھے آپ، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کی چیز ہے. یاد رکھیے جو بھی کفر، شرک اور ظلم اور یہ سب چل رہا ہے ماحول، یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ سب مٹنے والے ہیں. وہ ایک کہاوت ہے کہ ہمارے یہاں چیونٹا کو جب مرنا ہوتا ہے تو اس کو پر جام جاتے ہیں. چیونٹی سے بڑا چیونٹا ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے، کبھی کاٹ بھی لیتا ہے، بہت خطرناک رہتا ہو. تو اس کو جب مرنا ہوتا ہے تو اس کو پر جام جاتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پر آتے ہیں. مرنا ہوتا، اب سمجھ جاؤ کہ مرنے والا ہے. وہ اڑتا ہے ادھر ادھر، جہاں آگ وگ جلتی رہتی وہاں جاتا ہے. اس کے بعد پروانہ اس کو کہتے ہیں جس کو اپنی پروانہ ہو، اور پھر وہ مر جاتا ہے. تو ظلم و ستم جو لوگ کرتے ہیں، اتیاچار، یہ ان کے زوال اور ختم ہونے کی اور برباد ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو چھڑی کے ذریعے سے ایسا ہلکا ہلکا ان کو کچوکا لگایا، سب گر پڑے. اور یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل. حق آیا، باطل مٹ گیا. اور باطل تو مٹنے ہی کی چیز ہے، یہ باطل کوئی ترقی کرنے کی چیز نہیں ہے. بہت سارے ظالم اور جابر بادشاہ حکمران آئے، کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے. اور جو اللہ کے بندے آئے ان کا چرچا آج بھی ہے. جو اللہ پر قربان ہو گئے ان کا چرچا آج بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو
سمجھتے نہیں ہو. انہ کان حلیما غفورا، اور بڑا حلم والا، بڑا بخشنے والا ہے. حلیم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر قوت برداشت ہو، جو دیکھتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے لیکن فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس کو حلیم کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور جو کھانے والا ہے اس کو بھی حلیم کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو حلیم مت کہو، دلیم کہو، عجیب بات ہے. جس کا جو نام ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی اللہ تعالی کی شان میں کوئی گستاخی ہونے والی نہیں ہے. وہ بڑا حلیم ہے، بڑا غفور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کفر و شرک ہو رہا ہے، لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے جو بغض رکھتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے، یہ وقف پراپرٹی کے پیچھے پڑی ہے. وقف کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قبضے میں ہم دے دیں کہ اللہ کے نام پر وقف ہے. اب اللہ کی جو چیز ایک بندے کی چیز ہوتی ہے دنیا میں، سمجھ میں آئی بات کہ بھائی یہ سلیم بھائی کا گھر ہے، اور ایک یہ کہ مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، وقف پراپرٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، چاہے وہ کوئی بادشاہ رہا ہو یا کوئی نیک بندہ رہا ہو. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پیچھے بھی پڑے ہوئے. تو حدیث میں کیا ہے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اللہ فرما رہے ہیں. اب اللہ اگر کسی سے اعلان جنگ کا اعلان فرما دے، وہ بچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بچ پائیں گے. اب آپ دیکھتے رہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.